بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل آموزش کے ساتھ میں ہوں ایم ندیم۔ انسان کی سوچ کا عمل کہیں رکتا نہیں ہے اور انسان ہر وقت سوچوں ہی کے گھیرے میں رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا موضوع جو اس کے ذہن میں آ جائے وہ اس پر کچھ نہ کچھ کہنے کی بھی جسارت کرتا ہے۔ آج میرا موضوع سیاسی نہیں ہے، بلکہ آج سارا دن میرا ذہن جو ہے وہ یہ سوچتا رہا کہ انسانی ذہن کو مکمل طور پر سمجھ کر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ انسانی ذہن شاید کائنات کی سب سے پیچیدہ حقیقت ہے، اسی لیے اس کے بارے میں کوئی مکمل آخری اور حتمی رائے قائم کرنا آج بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ انسان نے سمندروں کی تہہ ناپ لی، چاند پر قدم رکھ دیا، ایٹم کو توڑ دیا، مگر اپنے ہی ذہن کے اسرار و رموز پوری طرح نہ پہنچ سکا۔ وجہ یہ ہے کہ ذہن محض گوشت کے ایک عضو یعنی دماغ کا نام نہیں، بلکہ شعور، احساس، یادداشت، لاشعور، خواہش، خوف، تخیل اور تجربات کا ایسا پیچیدہ جہان ہے جس کی پرتیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں۔ فلسفے کی تاریخ میں سقراط نے کہا تھا، اپنے آپ کو پہچانو، مگر انسان صدیوں کی فکری ریاضت کے باوجود خود کو مکمل طور پر نہیں پہچان پایا۔ افلاطون نے ذہن کو روح کے تابع سمجھا، جبکہ ارسطو نے اسے عقل اور تجربے سے جوڑا۔ جدید دور میں سیگمنڈ فرائیڈ نے لاشعور کی دنیا دریافت کی اور بتایا کہ انسان کے بہت سارے فیصلے وہ محرکات کرتے ہیں جن سے انسان خود بھی واقف نہیں ہوتا۔ پھر کارل جونگ نے اجتماعی لاشعور کی بات کی، جبکہ جدید نیورو سائنس نے دماغ کو کیمیائی اور برقی سرگرمیوں کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذہن جامد شے نہیں، انسان ہر لمحہ بدل رہا ہے۔ حالات، محبت، نفرت، خوف، اقتدار، محرومیاں، مذہب، تہذیب، یادیں اور صدمات ذہن کی ساخت پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ہی انسان مختلف حالات میں مختلف شخصیت بن جاتا ہے، کبھی وہ فرشتہ دکھائی دیتا ہے اور کبھی حیوان۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کے بارے میں قطعی فیصلہ اکثر غلط ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے مفکرین، سائنسدان اور فاتحین اپنے قریبی لوگوں کے ذہن کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکے۔ محبتوں میں غلط فہمیاں، سیاست میں دھوکے، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں اور جنگوں میں غلط اندازے اسی محدود فہم کی جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ انسان دوسروں کو تو کیا کئی بار خود اپنے باطن سے بھی ناواقف رہتا ہے۔ نفسیات یہ تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے رویوں کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کے رجحانات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اس کے ذہنی امراض کی تشخیص بھی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے ذہن کی آخری تہہ تک پہنچنا
ابھی ممکن نہیں۔ اسی لیے جدید سائنس بھی احتمالات کی زبان بولتی ہے، قطعیت کی نہیں۔ المیہ البتہ یہ کہنا بھی درست نہیں کہ انسانی ذہن کو بالکل سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ فلسفہ، نفسیات، ادب، سماجیات، نیورو سائنس نے انسان کے ذہنی رویوں کے بارے میں بے شمار حقائق دریافت کیے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف انسان کو غیر منطقی بنا دیتا ہے، طاقت انسان کے اخلاقی رویے کو بدل دیتی ہے، بچپن کے تجربات پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور محبت یا محرومی انسان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سب انسانی ذہن کو سمجھنے کی سنجیدہ کوششیں ہیں، مگر اس کے باوجود مکمل قطعیت ممکن نہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسانی ذہن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بعد ابواب پڑھے جا چکے ہیں، بعض ابھی سربستہ راز کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض شاید ہمیشہ راز ہی رہیں گے۔ اس لیے انسان کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کی بجائے احتیاط، وسعت نظر اور فکری انکسار زیادہ دانشمندانہ رویہ ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔